ہم یہ کچن کے ہائیجین کے اوپر آج بات کرنے لگے ناظرین، اور کچن کے ہائیجین کے لیے نعیمہ جی آج بہت ساری ریسرچ جو ہے ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کچن کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سوچیں آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی گھر کا بڑا، کوئی گھر کے ایسے کچن میں جیسے داخل ہو اور بدبو آئے، آپ کو گندگی دکھے، ہائیجین نہ ہو تو کچھ نہیں اچھا لگتا، گندگی لگتی ہے۔ آپ کا اگر سٹاف بھی کام کر رہا ہے تو آپ نے اپنے سٹاف کو ٹرین کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے اپنے کچن کو کیسے صاف کرنا ہے۔ تو آج بتاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پہلے زمانے میں جو کچن صاف ہوتا تھا نعیمہ جی، ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں جیسے کچن کی ہائیجین صفائی کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہم نیچر کے قریب تھے، جو ہمارے توے تھے، جو ہماری دیگچیاں تھی، جو ہمارے چولہے تھے وہ مٹی کے تھے۔ آج کل جس طرح آپ بتاتے ہیں نا کہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرور نکالیں کہ آپ مٹی میں ایٹ لیسٹ اپنے پاؤں رکھیں۔ اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں سب کچھ مٹی میں ہوتا تھا، اس میں قدرتی شفا ہے، اور تھوڑا سا تازہ پکتا تھا، تازہ کھا جاتا، اسی وقت چولہا صاف ہو جاتا تھا۔ جھاڑو لگا کے ہماری مائیں ہمیشہ صاف کر کے نا نیچے جھاڑو لگا کے پھر ہمیشہ چولہے کے پاس بیٹھتی تھی۔ آج کل ہے کہ بس ہم نے جانا ہے کچن میں، اور کچن میں جا کے بس دب 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 جو بھی کچھ کرنا ہے، اور کام والی جانے کچن جانے، پھر جو وہ کر رہی ہے اس کا من آ رہا ہے وہ کر رہی ہے۔ اور رات بھی کہتی ہوتی تھی کہ تپڑی لگا کے تب تو کسی کے کچن میں جاؤ تو خشکا جو ہے روٹی کا ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر پڑا ہوتا ہے، سارے کپڑوں پہ بکھرا ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے آٹا، تو دیکھیں نا ہم بے قدری کر رہے ہیں نا، اسی لیے رزق کم ہو رہا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، رزق کی بے حرمتی، اور اسی لیے رزق کم ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری گھر میں عورتیں جو میں کہتی ہوں جو پھوڑ ہے نا، تو ان کی ساسوں کو چاہیے ان کے کان پکڑے مروڑے کہ بھائی تمہارے گھر سے تمہیں امی نے سکھا کے نہیں بھیجا تھا، یہ سگڑ بنا تو تمہارے ماں کے ساتھ تمہیں سیکھ کے آنا چاہیے، میں کیا سکھا رہی ہوں آج کل۔ ہاں یہ بات آپ کی بالکل بجائے اپنی جگہ پہ، لیکن آج کل یہ ٹائم ہی نہیں آتا نا کہ ساسوں کے کان کھینچنے کا فرصت ملے۔ پہلے والی ساسیں کھینچتی تھی، ہاں پہلے والی ساسیں آپ کے بھی کھینچے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں ہماری تو ماؤں نہیں کھینچے، ہماری ماؤں نے یہی تو ضرورت ہی نہیں پڑی نا کہ کوئی ساس کھینچے آگے سے، ماؤں نے کھینچ کے بھیجا ہے، امی انہیں سختیاں کر کے ٹائم پہ لگایا ہوا تھا۔ اچھا آج کل ایک اور بات دیکھیں، پہلے جو ہم صابن سے پہلے زمانے میں جو برتن، کچن کا میں نے بتا دیا، کچن میں جھاڑو لگ کے ہمیشہ برتن صاف کر کے کچن کے پاس چولہے کے پاس بیٹھا جاتا تھا۔ پھر جو برتن دھوئے جاتے تھے پہلے زمانوں میں آگ جلتی تھی، دھواں اٹھتا تھا، سب سے پہلے آنکھیں خراب نہیں ہوتی تھی، وہ آنکھوں کا ایک آپ جس طرح ہم ڈالتے ہیں نا ڈراپ، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، پانی آتا ہے کہتے ہیں آنکھیں صاف ہو گئی، وہ قدرتی صاف رہتی تھی۔ پہلے زمانے میں تھی کبھی آئی سائڈ ویک؟ نہیں تھی نا، یہ تھا دھواں جو تھا وہ آنکھوں کے لیے ایک آپ کہیں کہ ایک ڈراپ تھا، ایک بہت اچھی چیز تھی، آنکھ صاف ہوتی۔ پھر جو لکڑی جلتی تھی اس کی جو راکھ ہوتی تھی، راکھ سے برتن دھوئے جاتے تھے۔ پہلے زمانوں میں جو صابن بنتا تھا، صابن کے ساتھ اور راکھ کے ساتھ جو برتن دھلتے تھے نا، اس میں جو چربی ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ کیمیکلز آ گئے، اس میں جو چربی ہوتی ہے وہ جانور کے جو ہوتی ہے نا چربی، اس کا آئل ہوتا تھا اس کے اندر، وہ صحت کے لیے ٹھیک تھا۔ اب تو ہم بہت ہی زیادہ ماڈرن ہو گئے، اسی لیے ہماری زندگیاں بھی آدھی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی سانسیں وہ پوری کرنی ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ شو کرواؤں گی، دیکھیں اس سے آپ سب واقف ہیں، اریٹھے سے، اس سے شیمپو بنتی ہے، میں نے بالوں والا، اس کا پہلے میں آپ لوگوں کو نا سوری بتائیے گا ذرا، یہ دیکھیں یہ اریٹھا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کا 100 بنایا، آپ بنا سکتے ہیں، یہ دیکھیں مہنگے آپ خرید رہے ہیں ڈٹرجنٹ، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھے، صرف اس میں ہے کیا، وہ کیمیکل ہے، سارا کیمیکل ہے، اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی صابن دے کے بھیجا ہے۔ نیرا شیمپو ٹائپ نکلتا ہے، ہاں سارا کا سارا، دیکھیں تھوڑا سا میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے، میں اس کے بہت بار، کم از کم ہفتے میں 3 بار اسے کرتی ہوں، جب میری باری ہوتی ہے کھڑی ہو کے کام والی پہ کرواتی ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے، اس کو میں اس طرح کر کے، صرف یہ کہ جس طرح ہم جھاگ بناتے ہیں نا، یہ دیکھیں جھاگ کا بھر گیا ہے، دکھا دو اس کو، یہ جھاگ کا فل بھر گیا ہے۔ ابھی اسی کے ساتھ سب سے بڑی، اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2 بار تو کریں، 2 بار تو کریں۔ اب دیکھیے یہ سٹیل کا گلاس ہے میرے پاس، یہ آپ لوگوں کو لائیو اب میں رزلٹ دکھاؤں گی، کپڑے کا بھی میں کروں گی، یہ دیکھیں، یہ ایک تو جو بڑی بیماری کچن میں ہے نا، اس لیے میرے ہاتھ میں، اس لیے میں بتا رہی ہوں، سب سے بڑی بیماری کچن میں جو سپنچ والے آپ لوگوں کے اسکاچ برائٹ ہے نا، وہ سب سے بڑی بیماری، اس کو جاتے جو سن رہا ہے جو دیکھ رہا پھینک دے ان کو گھر سے۔ ہائے ایک سیکنڈ، ایک طرف اسپنج ہوتا ہے اور ایک طرف یہ لگا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے، آپ اس کو دھو کے استعمال کریں، ٹھیک ہے، یہ سافٹ ہو جائے گا۔ یہ برتن کو ہمارے نشان تو نہیں لگاتے گا پلیٹس میں؟ یہ دیکھو سٹیل کا گلاس ہے، جیسے اس طرح کی پلیٹس کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ خراب کر دے گا، وہ تو نہیں کرے گا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کن برتنوں کے لیے، کن چیزوں کے لیے یہ ابھی آپ لوگوں کو سامنے پہلے میں کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ ٹائم نہ گزر جائے آپ لوگوں کا ٹائم، کچھ آج میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ گلاس کی پہلی صورتحال آپ نے دیکھ لی، ابھی دیکھے گا صفائی، ابھی دیکھ لی، اور یہ دیکھو جھاگ اٹھ رہے ہیں نا باقاعدہ، یہ جھاگ اٹھ رہی ہے، یہ ریٹھے سے کر رہی ہیں، یہ دیکھیں صرف جسٹ ریٹھا، اور کوئی چیز ہی کوئی نہیں، لو فضا
پانی ڈالو اس کے اندر. بس اتنا سا ملنا ہے؟ ہاں تو اور کیا اتنا سا ہی ملنا ہے. اچھا ہاں جی یہ نکال دیں, یہ تھوڑا سا یہ نکال دیں چیزیں اس کے اندر سے, ٹب کے اندر ہم دھو دیں گے, جلدی سے اس کو نکال دیں. یہ اس کے اندر دیکھیں ابھی بھی اس کا سوپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. پہلے زمانوں میں ہوتا یہ تھا مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے, ہانڈیاں, ان پہ مٹی لگائی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیے گا, لو پانی ڈال دو میری بہن. پہلے برتن بھی ایسے کلوز کیجیے گا ذرا, یہ کلوز کیجیے گا, ٹھیک ہے فضا آپ اس کا نا کلوز کریں تو میں دھو رہی ہوں. اس کا سوپ دیکھتی رہیں اب ساتھ. گلاس کا کلوز ہے؟ ہاں چلیں اوکے ڈال دیں. اوہ اب دیکھ لیں, ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں, پانی ڈال دیں. چلیں جی, واہ. اب اس میں آپ اپنا منہ دیکھ لیں بے شک, اس کی خوشبو چیک کر لو فضا. یہ سٹیل کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈیمو دیا, یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کو جھاگ ہمیں کالا پانی جیسے گندگی سب نکل گئی, یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, گلاس چمکتا ہوا آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ ہفتے, یہ کچھ بھی نہیں, کتنے کا ہے, 10 روپے کا بھی. کیا بات ہے, تھینک یو. I love the idea. یہ دیکھیں اس بھاگ دوڑ میں ہم نے اپنے جو معدے ہیں ان کو ختم کر لیا ہے. سب سے بڑی بیماری جو کسی بھی, میں کسی کمپنی کا کسی اس کا نام نہیں لیا, ڈٹرجنٹ سارے جو ہے نا وہ سارے صحت کے لیے مضر. اس کی وجہ پتہ کیا, ہم نے چھوڑا ہوا ہے اپنے کچن کو کام والیوں پہ, میڈز پہ. تو اس کی یہ کہ وہ کرتی کیا ہے, پانی 1 منٹ اور میں بتا دوں, کام والی آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ رشتوں کی کمی نہیں ہونی تھی. یہ ذرا 1 منٹ اور, ابھی دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا شو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اور میں کروں گی. ابھی کام والیاں کیسے برتن دھوتی ہیں ان پہ غور کریں, ان کو دیکھیں. یہ اس کے اندر ڈٹرجنٹ ابھی تک ویسے ہی لگا ہوا جیسے ہم, ہاں ویسے ہی لگا ہوا. اب پکڑو نا ذرا, میں دکھاتی ہوں. آپ لوگوں نے غور کرنا ہے, یہ چیز پہلے اس کو نوٹ کریں, یہ چیز آپ لوگوں کو بیمار کری. لیٹ سے آپ نے اپنا ڈش واشر لگایا ہے نا, اب کام والی کیسے دھوتی ہے, یہ ایسے دھویا اور ایسے رکھ دیا, ٹھیک ہے, ایسے رکھ دیا. اب جو صابن آپ استعمال کروا رہے ہیں کچن میں, اس کی لیئر اس کے اندر باقی ہے, اس کے اندر کیمیکل لگے ہوئے ہیں. جب آپ اس میں پانی پیئیں گی تو وہ آپ اندر لے کے جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے بیماری بن رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا معدہ خراب ہو رہا ہے. اندر ادھر بیٹھ بھی جاتے ہیں, وائٹ سی لیئر بھی بیٹھ جاتی ہے. اور میں نے کس طرح دھویا, میں نے اس طرح رگڑ کے دھویا. آپ کھڑے ہو کے ان کو ٹریننگ دیں اور گائے بگائے ان کو چیک کریں. یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کر رہی ہوں کہ جہاں سے بیماری, کیونکہ جو صحت ہے وہ کچن سے ہے, جو زندگی ہے وہ کچن, جو خوبصورتی ہے وہ کچن سے ہے, اور جہاں سے ہم اپنی صحت خراب کریں وہ بھی کچن ہے. گلاس بھی چمک گیا, گلاس یہ دیکھیں نا چمک گیا. یہ دیکھیں اب میں نے دھویا اس طریقے سے. آپ کو میں برتن دھونے کا طریقہ بتا رہی ہوں. اپنی میڈز کو جن کو آپ صرف بیٹھے ہوتے کہتے ہیں پانی لا کے دیں, وہ پانی آپ کو وہ سادہ دھلے ہوئے سمپل یوں کھنگالے ہوئے گلاسوں میں لا کے, اس کے اندر کیمیکل کی لیئر ہوتی ہے. جو ایک چلا ہوا ہے نا ڈیزیز ایچ پیلوری, وہ کہاں سے, ایچ پیلوری کوئی اندر سے تھوڑا پیدا ہو رہا ہے, باہر سے آ رہا ہے. ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جا رہا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ رکھیں, اپنے آپ کو آپ ہیلدی بنا سکتے ہیں. آپ کوشش کریں, آپ نان سٹک کا استعمال میں کہتی ہوں ترک کر دیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں, میں صحیح کہہ رہی ہوں. دیکھیں جب نان سٹک سٹارٹ میں آیا کوئی نیا دھچکا دے جاتی ہیں. اب نان سٹک کیوں, میں بتا رہی ہوں مسئلے یہ ہو جاتے ہیں, اس کو کھانے نہیں پکتے. ہاں جی, نہیں طریقہ نہیں پتا یار لوگوں کو. جب نان سٹک آیا تھا نا, اس کی کوٹنگ کے لیے اس کے ساتھ اسپیشل انہوں نے اس کے سپنچ دیے تھے, چھوٹے چھوٹے, یاد ہے نا. اب کہاں ہے وہ, لوگوں نے اپنے طور پہ ان پہ رگڑے مارنا شروع کر دیے. وہ رگڑ کے نا ان کو وہ ختم کر دیا, کوچیاں مار دیتے. وہ کوچیاں مار کے وہ سارا ہم اپنے اندر لے کے جا رہے, اس لیے ہمارے معدے خراب ہو رہے, اس لیے ہماری صحت خراب ہو رہی. پھر کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت بھی, ہمارے بال بھی اچھے. جب آپ کا اندر نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ کے بال, آپ کی سکین کیسے ٹھیک ہوگی. تو ہم تو اتنا مہنگا برتن لے کر آتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہے نان سٹک سارے برتنوں میں سب سے مہنگا برتن ہوتا ہے. سب سے مہنگا. آپ تانبے کے برتن استعمال کریں, آپ پیتل کے برتن استعمال کریں, نہیں تو سب سے سستا اویلیبل جو وہ مٹی کے برتن استعمال کریں. مٹی کی ہنڈی کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں, مٹی کا توا اور فرائی پین تو نہیں آتا نا, اب انڈا چپک جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر کیا کریں ہم, یہ بھی ہمیں بتائیں. مٹی کا فرائی پین آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی تک مٹی کا توا میں, ہاں مٹی کا آ گیا, فرائی پین آ گیا ایزیلی, ٹھیک ہے. ہنڈی ہے مٹی کی, گھڑا ہے مٹی کا. انڈا تلنے کے لیے وہ مٹی والا صحیح ہے فرائی پین, اگر کہیں اویلیبل ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے. ایک بات
پتہ ہے کیا پاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس مٹی کی ہنڈی میں نے تو اس میں انڈا بنایا, وہ تو ٹھیک بن گیا. اب اسی طرح کا فرائی پین بھی ہوگا, لازمی بات ہے ہوگا. توا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن توا تو لوہے کا ہوتا ہے نا, نان اسٹک کا توا نہ استعمال کریں, لوہے کا توا استعمال کریں نا, لوہے کا توا استعمال کریں, سادہ چیزیں استعمال کریں. لکڑی کا کوشش کریں, لکڑی کا ایک دفعہ تو آپ ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک بار تو پکا ہوا کھانا کھائیں. جس طرح یہ کوئلہ رکھا ہے, دیکھیں بچپن میں ہم آج کل جو مہنگے جا کے آپ لوگ کھاتے ہیں نا, کوئلے کی بات بعد میں بتائیے گا, میں ادھر سے ہی نہیں نکل رہی ہوں یار ابھی تک. میں کہہ رہی ہوں میرے نان اسٹک کے برتن اب کیا میں ضائع کر دوں؟ کتنا پیسہ لگایا تھا میں, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سارے میرے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ آ کے مجھے کہانیاں بتاتی ہیں. میں کہانیاں نہیں بتاتی, پہلے ان سے ہی پیسے لوں گی, میرے برتن ضائع کروا رہی ہیں. آپ کے بھی ضائع ہو گئے نان اسٹک, نہ آپ پکائیں اب اس میں, کہہ رہی ہیں مٹی کی ہنڈیوں میں پکائیں, مٹی کے برتنوں میں پکائیں.